سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی جو ہے وہ آج 7ویں کلاس ہے، اور جو ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کے سفر میں ہم کہاں تک پہنچے۔ ہم نے پیچھے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کے بارے میں پڑھا، ان کی جوانی، ان کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی، پھر ان کو نبوت ملنا، اور پھر نبوت کے بعد کے حالات، اور پھر مکہ والوں کے مظالم، اور وہ سارا پڑھتے پڑھتے اس سفر میں ہم معراج کے سفر تک پہنچے، پچھلی جو ہماری کلاس تھی۔ اور معراج کے سفر کے بعد اب آگے کیا خاص واقعات آ رہے ہیں وہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ اور آغاز جو ہمارا ہو رہا ہے یہاں پہ پہلی بیعت عقبہ سے، اور عقبہ جو ہے وہ بلکہ عقبہ ہے، اور پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی، یعنی کہ جو ہے وہ تنگ گھاٹی کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا، گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ تو مکہ سے منا آتے ہوئے منا کی مغربی کنارے پہ تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا تھا، تو یہی گزرگاہ جو ہے وہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا، پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا، اور پیارے نبی سے وعدہ کیا کہ جا کر اپنی جو ہے وہ قوم میں جو ہے وہ رسالت کا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں گے، اس کی جو ہے وہ تبلیغ کریں گے۔ اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا تو 12 آدمی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسکرین بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ جی اسکرین شیئر ہو گئی آپ کے ساتھ؟ جی اسکرین شیئر ہو رہی ہے، مجھے کوئی مائک آن کر کے بتائے۔ جی ہو رہی ہے۔ اچھا جی اور پھر اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں جو ہے وہ 5 افراد پہلے والے تھے، اور حضرت جابر بن عبداللہ جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ آئے تھے۔ اب یہاں ان لوگوں نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ بیعت کی، اور حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات پہ میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی جائے گی، یا تو اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت جو ہے یہ بیعت جو ہے وہ بیعت النساء بھی کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں جو جن باتوں پہ بیعت لی گئی یہ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین بھی جو ہے وہ اسلام میں آئیں تو ان سے بھی یہ بیعت جو ہے وہ لی تھی، اور اس بیعت کے اندر وہ ساری خرابیاں تھیں، ان سے منع کیا گیا تھا ان خرابیوں کو کرنے سے کہ جو عرب کے اندر لوگوں کے اندر اس وقت بہت زیادہ موجود تھی، تو ان چیزوں سے روکا گیا، یعنی کہ ایمانیات اور اخلاقیات پر مبنی جو ہے وہ یہ ساری بیعت تھی۔ پھر مدینہ منورہ میں جو ہے وہ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے پہلا جو ہے وہ سفیر بنا کے بھیجا، کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے تھے، اور ان کو جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا تھا وہ سارا حفظ تھا، اور جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ذہین تھے، حکمت والے تھے، سمجھدار تھے، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں، اور ان کا نام مدینہ میں المقرئی پڑا، یعنی کہ پڑھانے والا،
اور وہ امامت بھی کرواتے تھے۔ حضرت معصم بن عمیر رضی اللہ عنہ صرف دینی غیرت اور قوت ایمانی میں ممتاز تھے، بلکہ ایک منفرد شخصیت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تاحال نازل شدہ قرآن کو جو ہے وہ حفظ بھی انہوں نے فوری جو کر لیا تھا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ وہاں جب وہ تشریف لے گئے اور ان کی کوششوں سے اگلے ہی سال میں جب افراد آئے تو وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے۔ اور یہاں تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ جو ہے بتایا گیا، وہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کے گھر جو ہے وہ ٹھہرے تھے، تو ان کے ہمراہ جو ہے وہ بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے محلے میں جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرق نامی ایک کنویں پر جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور چند مسلمان بھی وہاں پہ جمع ہو گئے، ان کے سردار بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو انہوں نے جا کے کہا، انہوں نے سرداروں میں سے جو ہے وہ حضرت سعد جو تھے انہوں نے حضرت اسید سے کہا، اس وقت وہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو، چونکہ اسد بن زرارہ میری خالہ کا بیٹا ہے اس لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود بھی کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے ان کو بھیجا، انہوں نے جا کے ان کو سخت سست کہا کہ یہاں سے تم لوگ چلے جاؤ، بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو، ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو، یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ اب حضرت معصب رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر بات پسند آ جائے تو قبول کر لے، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ حضرت اسید نے جب یہ بات سنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ بات تو تم اچھی منصفانہ کہہ رہے ہو، اور پھر اپنا حربہ گاڑ کے وہاں پہ بیٹھ گئے۔ حضرت معصب نے جو ہے وہ اسلام کی بات شروع کی، قرآن کی تلاوت فرمائی، اور ان کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت اسید کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا یہ تو بڑا عمدہ اور بہت خوب تر کلام ہے، تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا پہلے غسل کریں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھیں۔ اور انہوں نے غسل کیا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت ادا کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر کہا کہ میرے پیچھے ایک اور آدمی ہے، اگر اس کو تم دین میں لے آؤ، وہ اگر اس طرف آ جائے تو وہ چونکہ سردار ہے تو اس لیے اس کے پیچھے پورا قبیلہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ اور پھر خود ہی جا کے ان کو جو ہے وہ اس طرح کی بات کی کہ وہ خود ہی جو ہے وہ ایک دم وہاں سے اٹھ کے تو غصے میں آ گئے، بھڑک کے نا۔ تو ان کو جب وہ آئے تو انہیں پتا چل گیا کہ وہ لوگ تو آرام سے بیٹھے ہوئے، تو انہیں پتا چل گیا کہ اسید رضی اللہ عنہ کا منشا یہ تھا کہ میں ان کی باتیں سنوں، تو انہوں نے بھی جا کے انہیں سخت سست کہا۔ تو انہوں نے پھر حضرت اسد بن زرارہ نے بھی یہی بات کی کہ آپ ہماری بات جو ہے وہ سنیں آرام سے۔ تو حضرت معصب نے بھی، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ تو حضرت سعد نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، انصاف کی بات ہے، پھر اپنا نیزہ گاڑ کے بیٹھ گئے، کیونکہ یہ جنگجو لوگ تھے، ان کے ہتھیار ان کے پاس ہر وقت موجود رہتے تھے۔ تو حضرت معصب نے ان پر اسلام پیش کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک نے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ کیسا ایمان ہے جو دلوں کے اندر جاتا ہے تو چہرے کے رنگ اور چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں اور انسان اور کا اور ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسا ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اور شعوری مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کرے کہ ایسے ہم بھی، ہمارا اندرون بھی اور ہمارا بیرون بھی جو ہے وہ چمک جائے۔ اور پھر انہوں نے جب پوچھا کہ آپ اسلام لا کے جب لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے وہی بات انہیں بھی کہی کہ غسل کریں، کپڑے پاک کریں، حق کی شہادت دیں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد نے ایسا ہی کیا، اور پھر اپنا نیزہ اٹھایا، اپنی قوم کی محفل میں تشریف لے گئے، اور پھر انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ باخدا حضرت سعد جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کی بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں۔ پھر جب حضرت سعد اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے اے بنی عبد الاشہل تم لوگ میرے اندر کیسا معاملہ جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، اچھی سمجھ بوجھ کے مالک ہیں، ہمارے بابرکت پاسبان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے
اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو. صرف ایک شخص بچا اسیرم، جو کہ پھر جنگ احد کے قریب جا کے جو ہے وہ اس نے اسلام قبول کر لیا. تو اب یہ دیکھیں کہ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسد بن زرارہ ان کے گھر میں جو رہے اور وہ تبلیغ مل کے کرتے رہے، تو انصار کا کوئی گھرانہ نہ بچا کہ جس میں مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں. تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہاں پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر کے جانا، اس سے پہلے جو ہے وہ ان لوگوں کا اسلام کا قبول کر لینا. کیونکہ قبائل جو یثرب کے تھے، ان کے حالات، ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتیں اور خیر کی لیاقتوں کی جو ہے وہ سب کو ہی پتا تھا. تو پھر حضرت معصب نے جب آئے اور آ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ساری بات پہنچائی اور بتائی. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے پیغام پہنچایا حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حالانکہ وہ دوسرے شہر میں گئے ہوئے تھے اور وہ ان میں سے نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی دعوت کو جو ہے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا. اور ان کی دعوت سے جو ہے وہ افراد نے قبول کیا، اور جب سردار نے قبول کیا تو ان کے پیچھے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میرا بات پہنچانا، پیغام دینا، دعوت دینا جو ہے وہ اتنا کارآمد نہیں ہوگا، لوگ میری بات نہیں سنے مانیں گے، ایسا نہیں ہوتا. جو ہمارا اخلاص نیت ہوتا ہے اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت ڈال دیتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو بھی آج سے یہاں سے سیرت کا یہ نقطہ اور یہ پیغام لینا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رب کے پیغام کو، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو ہے وہ آگے پہنچانا ہے، آگے پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. آپ لوگ مجھے گروپ میں جو ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میسج کر کے کہ کس کس نے پلان کر لیا ہے. کم از کم 5 افراد تک ہم نے اپنی سیرت کلاس کا پیغام، اپنے قرآن کلاس کا پیغام، اپنا یہ پیغام پہنچانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس کے ساتھ جڑے. اور بعض دفعہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بعض دفعہ جس کو ہم بات بتا رہے ہوتے ہیں اور اس سے اگلا جو سننے والا ہوتا ہے، جو براہ راست ایک تو سن رہا ہوتا ہے، ایک جو اگلا سننے والا ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ زیادہ باعمل بن جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے ہم اپنا پیغام جس تک پہنچائیں وہ ہم سے زیادہ باعمل بن جائے، اور ایسا ہوتا بھی ہے. ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی اس طرح کے جو ہے وہ دیکھا بھی ہے. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری ایک پلاننگ تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظم پروگرام کے تحت یثرب پر خصوصی توجہ دی. 6 باشندے جو ابتدا میں اسلام جنہوں نے قبول کیا اور پھر وہاں گئے اور پھر اسلام جو ہے نا انہوں نے آگے پھیلایا. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے اور لوگوں نے اسلام جو وہاں قبول کر لیا. آج بھی آپ جائیں نا مکہ کے ماحول میں اور مدینہ منورہ کے ماحول میں، آپ کو صاف فرق پتہ چلے گا. وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ نرم خو ہے. اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اشارہ کیا تھا، جب یمن سے ایک آدمی آیا تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، یہ فطرت نرم مزاج ہے، نرم دل ہے. اور کہتانی نژاد اوس اور خزرج بھی یمن کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے. پرانے زمانے میں ان کے باوجداد نے اس علاقے سے جو ہے وہ ہجرت کی تھی، اور ان کی انصار کی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے تعریف کی ہے، اور انصار کی بھی اور مہاجرین کی بھی، کہ جنہوں نے ایک دوسرے کا جو ہے وہ ساتھ دیا، ان کے جگہ دی. اور پھر چونکہ ان کے درمیان بڑے سالوں سے جنگیں ہو رہی تھی، یہ جنگجو تھے، اور لیکن ان کے اندر یہ تھا کہ ابھی تک نہ کوئی قیادت نہیں تھی. ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ جنگ میں مارے جا چکے تھے، اور اب یہ کسی لیڈر کی تلاش میں تھے، کسی رہنما کی تلاش میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جو ہے وہ رہنما بنا کر بھیجنے کے لیے ساری وہ سرزمین اور حالات اور واقعات کو جو ہے وہ ان کے لیے سازگار جو ہے وہ بنا دیا. اور پھر یہ سب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ بعث کا معرکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیغمبر کے لیے پیش بندی کے طور پہ پیش آیا تھا. جنگ بعث ہو رہی تھی نا اس سے پہلے، پھر جب وہ مکمل ہوئی، ختم ہوئی، اور اس کے بعد پھر حالات ایسے سارے ہوئے، تو پھر پیارے جو ہے وہ وہاں پہ ہجرت کر کے جو ہے وہ تشریف لے کے گئے. اور پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جو ہے وہ دوسری بیعت عقبہ جسے کہا جاتا ہے، یہ نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں وہاں سے پھر 70 سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے. ویسے تو ان کا جو قافلہ آیا تھا وہ 500 کا تھا، لیکن باقی مشرک لوگ تھے، یہ بیچ میں مسلمان تھے، لیکن ان لوگوں نے بھی اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، خاموشی کے ساتھ آئے تھے. اور جو ہے وہ یہاں پہ آپس میں انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا
کہ کب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوفزدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے؟ تو ان کا ارادہ تھا کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے آئیں، اور جب آئے تو انہوں نے پھر رابطہ بھی کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حج کا ظاہر سیزن تھا، جب حج ختم ہوا تو پھر آپس میں گفت و شنید کے ساتھ یہ طے ہوا کہ عقبہ کی گھاٹی میں جو ہے وہ ملاقات ہم کریں گے نا، اور آخر رات کا وقت جو ہے وہ طے ہوا، اور اس کے بارے میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے عنہما جو ہے ان دونوں کو ان کو پتا تھا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو اس کے بارے میں خبر نہیں دی گئی تھی۔ اور جب آدھی رات گزر گئی تو چپکے چپکے وہ جو افراد تھے اٹھ کے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں پر سو گئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طے شدہ مقام پہ پہنچے۔ اسی طرح چپکے چپکے دبک کر ہم نکلتے تھے، جیسے چڑیا گھونسلے میں سے جو ہے وہ سکڑ کر نکلتی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پہنچے، اور پھر جو ہے یہاں پہ گھاٹی میں جب جمع ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ آئے، اور حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت عباس ابھی، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے تھے، ان کو اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ان کو خیال تھا، وہ ان کے ساتھ ان کے مشن میں ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ جیسے ابو طالب دیکھیں نہیں بھی مسلمان ہوئے لیکن پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا، حضرت حمزہ بھی ابھی مسلمان جب نہیں ہوئے تھے تب بھی انہوں نے ساتھ دیا۔ تو یہ قبائل کی اور ان کی خصوصیات میں سے یہ شامل تھی کہ اپنے فرد کا جو ہے وہ ساتھ دیتے اور خیال کرتے، اور جس کو جو ہے وہ پناہ دے دیتے، سبھی اسی کو جو ہے وہ اس کی پناہ، سب کی پناہ ہوتی پھر اس قبیلے کی۔ اب جب وہ آئے اور بات چیت ہونے لگی، اور حضرت جو ہے وہ عباس نے سب سے پہلے جو ہے وہ بولے، پیارے صلی کے چچا جو تھے انہوں نے کہا حضرت کے لوگوں، عام اہل عرب جو ہے وہ اس کے اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی حضرت اور اوس دونوں کو حضرت کہتے تھے۔ ہمارے اندر نبی کی قسم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے، ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے نبی کی قسم کو ان سے محفوظ رکھا ہے، وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت، عزت اور طاقت اور حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہے۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے، جو ذمہ داری تم نے اٹھائی ہے اسے جانو، لیکن اگر تمہارا اندازہ ہے کہ تم اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت سے ہیں۔ اب ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عباس جو ہے ان کا اپنے بھتیجے کے ساتھ دیکھیں محبت اور ان کی فکر اور ان کا خیال کتنا اس سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ گو کہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن انہیں اس بات کی ہے کہ اگر یہ ساتھ نبھائیں گے تو یہ لے کے جائے، ورنہ ہم تو یہاں پہ پھر خیال کر رہے ہیں جتنا جتنا وہ کر سکتے تھے۔ تو جب یہ سب نے یہ گفتگو آپ وسلم نے کی اور اس کے بعد پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی ترغیب دی، اس کے بعد جو ہے پھر بیعت ہوئی۔ اور بیعت کی دفعات کیا ہیں یہ بھی جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ جو دوسری بیعت ہے یہ پھر کس کے اوپر ہوئی۔ پہلی بیعت جو تھی اس کے الفاظ اور تھے، اب دوسری بیعت چونکہ وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانا چاہ رہے تھے اپنے پاس، تو جب وہ لے کے جاتے تو سارے قریش اور سارے ان کے مخالف ہو جاتے اور ظاہر تلواریں نکل آتی، تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بیعت۔ اب یہ بیعت کے دفعات جو ہے نا یہ میں نے اور آپ نے بہت غور سے سننی ہے، سمجھنی ہے، بعد میں بھی آپ نے پڑھنی ہے اور ان کو ذہن نشین کرنا ہے۔ کیا کیا تھی کہ کس بات پر بیعت کی گئی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ آپ سے نے فرمایا اس بات پر نا بیعت، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ اچھا اس وقت اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو تصور کریں اور میں بھی اس چیز کو سوچوں، امیجن کروں کہ ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ کی گھاٹی میں، اور وہ سارے حالات جو ہم نے بھی پڑھے ہیں وہ ہم سب کے بھی پیش نظر ہے، تو آپ اپنے اپنے دلوں سے پوچھئے کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی؟
اور میں اس وقت کیا سوچ رہی ہوں گی اور میں پھر اس کا کیا جواب دیتی؟ یہ سوال آپ نے ضرور سوچنے ہیں، اور آپ ہمت کریں تو گروپ میں شیئر کریں، ورنہ ان باکس مجھے ضرور شیئر کریں۔ اور یہ بات میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، ہم اس وقت بھی کر سکتے تھے، آج بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے سسٹر نے کیا فرمایا؟ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ 5 نکات آپ سے سامنے رکھے ان کے سامنے کہ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ تم لوگ بات کر لیتے ہو، بات مان لیتے ہو، تو اس کے بدلے جنت ہے۔ اب ہینڈ ریز کر کے بتائیں کون کون جنت چاہتا ہے؟ ہم سب ہی جنت چاہتے ہیں، اور ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں اگر ان دفعات کے اوپر آج میں اور آپ بیعت کر لیں کہ ہم یہ کریں گے۔ چستی اور سستی ہر حال میں اپنے پیارے سسٹم کی بات مانیں گے، تنگی اور خوشحالی میں اپنا مال خرچ کریں گے، دونوں صورتوں میں بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا جو انفرادی طور پہ نہیں بندہ کر سکتا، یہ اجتماعی طور پہ کرنے کا کام ہے۔ اس کے لیے اجتماعیت سے جڑنا پڑتا ہے، اور اجتماعیت کا پلیٹ فارم ہمارے سامنے موجود ہے جماعت اسلامی کی شکل میں، کہ جو دین کو اول سے آخر تک جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ پلیٹ فارم پسند نہیں تو ہم کسی اور پلیٹ فارم کو چوز کر لیں، لیکن ہم اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائیں، ہم دیکھیں کہ جو بھرپور اس کے لیے کام کر رہا ہے، ہم جڑ جائیں اور اپنا یہ حصے اپنا کردار ادا کریں، اور کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ پھر اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کریں۔ یہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ آپ اس راستے میں کھڑے ہوں گے تو ملامتیں بھی ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ ملامتیں نہیں ہوں گی، لیکن پھر اس کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیا نا۔ پیارے قسم کے ہاتھ کے اوپر کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، سنت کی شکل میں، قرآن کے پیغام کی شکل میں یہ سب کچھ پہنچا دیا نا، ہمارے پاس آ گیا نا ہمارے پاس یہ میسج، تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ پہنچے، یہ ان کا پیغام ہمارے پاس آ پہنچا۔ اب اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، اس کو آگے کیسے پہنچانا ہے، یہ سوالات ہیں جو مجھے اور آپ کو خود سے کر کے ان کو حل کرنا ہے، یہ حل طلب ہے۔ پھر حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب بیعت کر لی تو پھر جو ہے ان میں سے حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت برا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الحشم بن تیحان نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان ہے اور رسیاں ہیں عہد و پیمان کی، تو اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ وسلم کو غلبہ ظہور عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ اب یہ دیکھیں یہ صحابی کتنے دور اندیش تھے، انہوں نے دور کی بات کو، دور کی چیز کو اپنے قریب سمجھ لیا، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ہونا ہے، کہ یہ دعوت کامیاب ہونی ہے، انہوں نے غالب آنا ہے، تو پھر انہیں یہ فکر ہوئی کہ ہم ساتھ دیں گے، سارا کچھ کریں گے، تو جب عروج حاصل ہو جائے، اقتدار مل جائے، تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اپنے ساتھیوں میں واپس نہ چلا جائے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اس کو اپنی ڈائریوں میں لکھ لیجئے، اس کو اپنی کتاب کے اوپر ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کو اپنے دل و دماغ میں لکھ لیجئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پھر فرمایا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ میں سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ اور یہ عہد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا۔ آپ سے ہم دیکھیں فتح مکہ ہوا، آپ کو مکہ بہت پیارا تھا، آپ کی جائے پیدائش تھی، اور جب مکہ چھوڑا تو آپ نے کہا کہ مکہ تو مجھے اتنا اس قدر پیارا ہے کہ اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ اور وہاں جا کے بھی آپ کو جو ہے وہ صحابہ کرام کا بھی اور ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ دل یہاں اٹکا ظاہر ہے، اپنی جائے پیدائش، اپنی جگہ جو اپنا شہر ہوتا ہے اس میں بندے کا دل اٹکا ہوتا ہے،
لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں رکے، واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان ساتھیوں کے ساتھ کہ جنہوں نے بڑے مشکل حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ان کے ساتھ ہی پھر اپنی زندگی گزاری۔ وہیں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے مدینہ منورہ ہی میں۔ اور یہ یہاں سے مجھے اور آپ کو وعدے کی پابندی پتہ چلتی ہے۔ یہ والی سنت ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں چھوٹی چھوٹی سنتیں تو یاد رہتی ہیں، پانی پینے کی، اور جو ہے وہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، اور جو ہے وہ کیسے کیا کرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، یہ پانی بیٹھ کے پینا ہے، یہ چیزیں یاد رہتی ہیں، ان کی نفی نہیں ہے، یہ بھی سنتے ہیں، یہ بھی یاد رہنی چاہیے۔ لیکن جو زندگی کی سب سے بڑی سنت ہے وہ میں اور آپ بھول جاتے ہیں۔ اور پیارے قسم کی زندگی کی سب سے بڑی سنت دعوت اللہ ہے، اقامت دین ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، دین کو قائم کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بھی پھر آپ نے وعدے کیے، آپ سے ہم نے وہ وعدے پورے کیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے یہ نقطہ بھی لیں گے کہ آج کے بعد ہم اپنے تمام وعدوں کو جو ہے وہ پورا کریں گے، اور جو وعدہ ہم پورا نہیں کر سکتے وہ ہم نہیں کریں گے۔ اچھا، اب یہ بیعت جو ہے وہ آسان بیعت نہیں تھی، یہ بڑی مشکل تھی، یہ جنگ کے اوپر بیعت تھی نا۔ تو جو ہے وہ یہاں پہ پھر صحابہ کرام نے اٹھ کے کچھ جو ہے وہ کہا بھی، بات بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کس چیز کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا، اور اگر نہیں وعدہ نبھا سکتے تو ابھی یہاں پہ چھوڑ دیں۔ لیکن ان ساروں نے جو ہے وہ بیعت کہا کہ ہم جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم جو ہے وہ بیعت کو اپنے کو نبھائیں گے، مکمل کریں گے، اور انہوں نے بیعت مکمل کی۔ ایک دفعہ جب معرکہ طائف ہوا، غزوہ طائف ہوا، تو وہاں پہ قبیلہ حوازن کے تیر انداز تھے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ انہوں نے اتنی تیر اندازی کی تو سارے تتر بتر ہو گئے نا۔ اس میں اس وقت مکہ کے بہت زیادہ نئے نئے مسلمان لوگ بھی موجود تھے، تو وہ سارے جو ہے منتشر ہو گئے ایک دم سے۔ تو اس وقت پیارے سے نے آواز لگائی کہ کہاں ہے عقبہ کی گھاٹی میں بیعت کرنے والے، کہاں ہے عقبہ کی گھاٹی والے؟ یہ آپ نے فرمایا۔ تو وہ صحابہ جو یہ جنہوں نے وعدے کیے تھے اور عقبہ کی گھاٹی میں، تو وہ فوراً آہستہ آہستہ آپ کے قریب جو ہے جمع ہونا شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے دشمن کا اتنا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ وہ جو ہے وہ ان کو پھر کفار کو جو ہے وہ شکست ہو گئی۔ تو یہ انہوں نے اپنے عقبہ کی گھاٹی والوں نے بھی اپنے وعدے نبھائے آخری سانسوں تک، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا وعدہ جو ہے نبھایا۔ اچھا، اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، وہ چاہتے تو ساری چیزیں معجزوں سے ہو جاتی، لیکن چونکہ آخری نبی تھے اور قیامت تک ان کے نقش قدم پہ چلنے والی جو بھی تنظیم اور جماعت بنے گی، جو بھی اجتماعی طور پہ مل کے دین کی اقامت کا کام کرے گا، ان کے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ بھی تو قائم کرنا تھا، اور وہ بھی تو چیزیں بتانی تھی نا پیارے سے سب نے ہمیں۔ تو پھر آپ سب نے اتنا منظم کام کیا کہ 12 نقیب ان کے اندر جو ہے وہ مقرر کیے، اور اس بیعت کی دفعات پر عمل درآمد کے لیے اپنی قوم کی طرف سے ذمہ دار اور مکلف ہوں گے جو نقیب ہوں گے۔ آپ سب کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کیجئے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آساسم کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ 9 حضرت سے منتخب ہوئے اور 3 اوس سے۔ اور یہ نقیب کیا تھے؟ پیارے صاحب نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا جی ہاں۔ تو یہ جو ہے وہ معاملہ طے ہوا۔ کوئی بھی کام آپ کریں نا تو وہ منظم طریقے سے جب کرتے ہیں، اس کے لیے یہ جو ہے وہ ٹیم ورک ہوتا ہے، علیحدہ سے ایک اکیلا فرد کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ٹیم ورک کے ساتھ اب آپ دیکھیں، ہم کوئی بھی کام کریں، گھر کے کام آپ لے لیں، گھر کے کام بھی آپ دیکھیں ٹیم ورک کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس میں گھر کا سربراہ شامل ہوتا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، سب کے اپنے اپنے کام ہے، سب نے اپنا اپنا دائرہ کار تقسیم کیا ہوتا ہے، اور سب نے اپنے اپنے رہ کے اس کے اندر وہ کرنے ہوتے ہیں، تو گھر کا یونٹ ترقی کرتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی ادارہ ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی اکیڈمی ہے، حتیٰ کہ اسی کے اوپر آپ حکومت بھی لگا لیں، تو یہاں پہ ہر جگہ پہ ایک تنظیم کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ ادارے جو ہیں، تنظیمیں جو ہیں وہ گرو نہیں کر سکتی، اور گھر بھی جو ہے وہ نہیں ہم آہنگ ہو کے چل سکتا۔ اب ہوا کیا، جب یہ معاہدہ مکمل ہو گیا تو شیطان نے جو ہے وہ اس کی یہ آواز لگا دی، وہاں پہ قریش کو خبر پہنچا دی کہ وہ اجتماع کے شرکا پہ ٹوٹ پڑے،
اور گھاٹی میں ہی ان کو ختم کر دیں۔ شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، پکار لگائی، خیمے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ دین والوں کو بددین کہا جاتا تھا۔ اب یہ بھی دیکھیں، وہ تو ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے، اب وہ جو دین والے تھے ان کو بددین کہا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ او اللہ کے دشمن، سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اور اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ اب شیطان کی آواز سن کے جو ہے وہ اٹھے اور بھاگے جب قریش اور وہاں گئے۔ اب صحابہ جو سے وہ تو جا کر تو جلدی سے سو گئے اپنے خیموں میں، اور جب قریش کے کانوں میں یہ خبر پہنچی تو ان کو بہت زیادہ اس کا دکھ اور غم ہوا، ان کے اندر کوہرام مچ گیا، اور پھر انہوں نے ان کے خیموں کا رخ کیا، اہل یثرب کا، اور وہاں جا کے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ ہمارے صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور جنگ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو آپ لوگ تو ایسے نہیں ہے کہ ہم آپ سے جنگ کریں۔ تو کیونکہ مشرکین کو کچھ پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو کوئی نہیں کی، اور مسلمان جن کو پتہ تھا وہ خاموش رہے، انہوں نے نہ ہاں کی نہ کی۔ اب اس وقت تو وہ واپس آ گئے ان کی بات سن کے، لیکن بعد میں انہیں پتہ چل گیا، کیونکہ وہ تحقیق میں لگے رہے اور قریش کو پتہ چل گیا کہ یہ بیعت ہوئی ہے۔ پھر جب وہ ان کے پیچھے دوڑے، لیکن وہ اس وقت تک چلے گئے۔ یہ بیعت جو عقبہ کی دوسری گھاٹی میں ہوئی تھی، دوسری بیعت، جسے بیعت عقبہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہجرت کے جو ہے وہ پھر اعلان ہو گیا، اور ہجرت کے لیے لوگ جو ہے وہ جانا شروع ہو گئے۔ عقبہ کی گھاٹی جو ہے میں جو بیعت ہوئی تھی وہ مکمل جب ہو گئی، اور ہجرت کے معنی کیا تھے؟ سارے مفادات تج کر، مال کی قربانی دے کر محض جان بچائی جائے اور ایمان بچایا جائے اور وہاں جو ہے وہ پہنچا جائے۔ اب سب سے پہلے مہاجر جو ہے وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ جب ہجرت کی، اب ہجرت کے کچھ جو آغاز کے لوگ گئے، آپ دیکھیں ہجرت کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا نا، مشکل ہوتا ہے، آپ کو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اور دین کے لیے ہجرت تو وہ جب چلے تو ان کی بیوی بھی، ان کے قبیلے والوں نے ان کی بیوی چھین لی، بیوی سے جب بیوی کو روکا تو انہوں نے اس سے بچہ چھین لیا سسرال والوں نے، اور وہ وہاں پہ 1 سال آ کے جو ہے وہ روتی رہی اپنے بچے اور شوہر کی یاد میں۔ پھر کسی کو ترس آیا تو انہوں نے کہا کہ ام سلمہ کے بیٹے کو جو ہے وہ واپس دے دے اور وہ چلی جائے، اور پھر وہ اکیلی انہوں نے سفر کیا، وہ اپنے بیٹے کو لے کے 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر کیا اور مدینہ جو ہے وہ پہنچ گئی۔ پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ارادہ جب کیا تو وہ چونکہ قریش نے ان کو روک لیا، کہا کہ تم جب یہاں آئے تھے تو حقیر فقیر تھے، یہاں بہت زیادہ تم نے مال کمایا، تو یہ مال سارا ہمارا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، اگر میں تمہیں مال دے دوں تو تم میری جان چھوڑ دو، مجھے جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے سارا مال دے دیا۔ اب آپ یہاں پہ خود کو بھی رکھ کے سوچیں، کیا ہم دین کے لیے اتنی قربانی دے رہے ہیں؟ ہمیں تو وقت کی چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں نا، سارے دن میں، سارے ہفتے میں وقت کو مینج کر کے کلاس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اس کو پڑھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، یا ٹیسٹ کی تیاری کرنی پڑتی ہے، ہمیں تو تھوڑی سی اتنی سی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن یہاں پہ تو دیکھیں سارا کچھ تج دیا گیا۔ اور اسی طرح پھر سارے جو ہے وہ یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور حضرت جو ہے وہ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا نام تھا عین یہ الف شین، یہ ہمارا اردو والا عیاش نہیں ہے، یہ ان کا نام تھا عیاش۔ تو انہوں نے جو ہے وہ، اور حضرت عمر فاروق جو ہے، انہوں نے جو ہے وہ دونوں نے مل کے جو ہے وہ ہجرت کی نا، تیسرے حضرت حشام بھی تھے ان کے ساتھ، اور ہجرت جب کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے صحابی حشام بن عاص تھے وہ تو چلے گئے، اور یہ جو تھے ان کے جو ہے ان کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث آ گیا، ان تینوں کی ماں ایک تھی، تو انہوں نے آ کے کہا کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی، سر میں نہ کنگھی کرے گی، نہ دھوپ چھوڑ کر سائے میں آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر نے یہ کیفیت دیکھ کر ان سے کہا کہ دیکھو خدا کی قسم، یہ تم لوگوں کو صرف تمہیں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور مکہ کی ذرا کڑی دھوپ میں نکلی تو سائے میں بھی چلی جائے گی۔ لیکن وہ صحابی نہ مانے، انہوں نے کہا میں اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان کے دونوں کے ہمراہ چلا جاتا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے اپنی ان کو اونٹنی دے دی کہ یہ تیز رفتار اونٹنی ہے،
اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، اگر تم کوئی دیکھو کہ اس طرح کی خرابی یہ کریں گے، وعدہ خلافی یا کچھ، تو تیز رفتار ہے تو اس پہ بیٹھ کے جلدی سے آ جانا۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چل گیا کہ یہ چال چل رہے ہیں اور ان کو لے کے جانے کے لیے ایسے کر رہے ہیں، لیکن وہ جانا چاہ رہے تھے صحابی، وہ چلے گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ راستے میں جو ہے وہ ابو جہل نے کہا کہ میری اونٹنی بڑی سست ہے تو ذرا اپنی اونٹنی پہ مجھے بٹھا لو، تو انہوں نے جب نیچے اترے اور اونٹنی کو بٹھانے کے لیے ان کو، تو ان دونوں نے مل کے جو ہے وہ صحابی کو جو ہے وہ باندھ لیا، اور باندھ کے رسیوں میں جکڑ کے جو ہے مکہ لائے، اور آ کے مکہ سے کہا اہل مکہ اپنے بیوقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسے ہم نے اپنے بیوقوف کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی کہ انہیں اتنی تکلیف تھی کہ ایک ایک کے پیچھے جاتے اور ایک ایک کو جو ہے وہ تنگ کرتے اور ستاتے۔ وہاں پہ پہلے اتنے سال تنگ کیا، ستایا، 13 سال تھوڑے تو نہیں تھے تنگ کرنے میں، ستانے میں، بندہ کہتا چلو اب جانے ہی دو، چھوڑ دو معاملے کو، نہیں۔ اور پھر جو ہے وہ اب کیا ہوا کہ صرف وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عقبہ ہوا نا، عقبہ کی بیعت عقبہ ہوئی، تو صرف اس کے 2 ماہ اور چند دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی کے علاوہ صرف کچھ مسلمان رہ گئے جنہیں مشرکین نے زبردستی روکا ہوا تھا، باقی سارے جو ہے وہ چلے گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنا سامان جو ہے وہ باندھا ہوا تھا، لیکن انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں زیادہ اچھا کوئی جو ہے وہ ساتھی مل جائے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلا دیا گیا ہے، یہ لاوے کی 2 پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی، عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ ہی میں آ گئے، جو حبشہ ہجرت کر گئے ہوئے تھے نا پہلے، وہ بھی مدینہ منورہ میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ساز و سامان تیار کیا، لیکن پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، تو انہیں پتہ چل گیا کہ جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ سفر کریں گے، اور پھر انہوں نے 2 اونٹنیاں لی، انہیں 4 ماہ تک ببول کے پتوں کو خوب کھلا کے جو ہے وہ چارہ کھلا کے جو ہے موٹا تازہ تگڑا کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا تھا کہ لے اونٹنیاں اور یہ کرے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی جو ہے وہ سوچ تھی، پلاننگ تھی، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ سفر کی انہوں نے تیاری شروع کر دی کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دقت نہ ہو۔ اب یہ تو ساری جو ہے وہ بیعت عقبہ اور اس کے بعد کے معاملات اور ہجرت عام لوگوں کی۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو کافر جو ہے وہ اہل مکہ جو تھے، کفار مکہ جو تھے، کیا وہ آرام سکون سے بیٹھے ہوئے تھے؟ ان کو تو ایک ایک کے جانے کے اوپر اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ اب وہ آپس میں پھر اکٹھے ہوئے، اور دار الندو جو ہے وہ ان کی جگہ تھی جہاں پہ وہ اکٹھے ہوتے تھے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف باقی رہ گئے ہیں، یہ چلے گئے تو پھر اوس اور خزرج کے قبیلے تو بہت زیادہ طاقت اور قدرت اور جنگی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ تو ہمیں چین نہیں لینے دیں گے۔ اور انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک کا بحر احمر کے جو ساحل ہیں، ان کی جو تجارتی شہراہ گزرتی ہے، اس شہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کا کس قدر جو ہے وہ حامل تھا، اور تجارت بھی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی کیونکہ وہاں سے وہ گزرتے تھے۔ اب وہ ان کو تو جان کے جو ہے وہ لالے پڑ گئے اور ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ پھر ایک جو ہے وہ بہت بڑا اپنا اجتماع منعقد کیا، اور اس کے اندر بیٹھ کے پلاننگ کی۔ اب آپ دیکھیں کہ کفر بھی جو ہے وہ آرام سکون سے تو نہیں بیٹھ رہا، وہ بھی پلاننگ پہ پلاننگ، میٹنگز کرتا چلا جا رہا ہے، آپس میں بیٹھ رہا ہے، معاملات طے کر رہا ہے، اس کے جو پلاننگ کر رہا ہے اس کے مطابق کر رہا ہے۔ پہلے انہوں نے ظلم ستم کرنے کی پلاننگ کی تو انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا، اب انہوں نے اس کی پلاننگ کی، اور یہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں آیات بھی ہے کہ جب وہ تمہارے سوچ رہے تھے کہ تمہیں قتل کر ڈالیں یا جو ہے وہ جلا وطن کر ڈالیں یا قید کر ڈالیں، تو اللہ نے مدد کی، تو اس کا قرآن پاک میں بھی اشارہ اس طرف ہے۔ اب یہ سب سے بڑھ کے آگے ابو جہل تھا، اور یہاں پہ جب وہ دار الندوہ میں پہنچے تو وہاں پہ ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں ابایا جو ہے وہ اوڑھ کے راستہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کون ہے شیخ، کون سا شیخ ہے؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس کو بھی کسی پل جو ہے وہ قرار اور چین نہیں آ رہا تھا، اور جو ابلیس کے چیلے تھے وہ بھی ویسے ہی تھے۔
اب اجتماع شروع ہو گیا، اب میٹنگ شروع ہو گئی ان کی، اور انہوں نے جو ہے ابو الاسود نے تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے جو ہے وہ کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی، ہم اکٹھے رہنے لگ پڑیں گے۔ مگر شیخ نجدی، شیطان جو شیخ نجدی کے روپ میں تھا، اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے لوگوں کا دل کس طرح جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے، اس کی بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ پھر ابو البختری نے کہا کہ اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ دو اور قید کر دو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اس انجام موت کا انتظار کرو جس سے پہلے دونوں شاعروں مثلا زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، اس کی خبر بند دروازوں سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز جو ہے وہ سوچو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ میں رد ہو گئیں تو تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبرز نے اتفاق کیا، اور اسے پیش کرنے والے مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے۔ اب آپ دیکھیں ابو جہل جو ہے پہلے ابو الحکم کہلاتا تھا، حکمت کا باپ کہلاتا تھا، لیکن جب اس نے حق کو ماننے سمجھنے سے انکار کر دیا تو اس کو جو ہے وہ ابو جہل کا خطاب مل گیا، یعنی کہ تمام جہلا کا باپ، سارے جاہلوں کا۔ اور پھر وہ اپنی جاہلیت میں اور ہٹ درمی میں کہاں تک پہنچا، کہنے لگا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یک بار کی تلوار مار کر قتل کر دیں، جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اسی طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہذا دیت یعنی کہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب ہیج ہے۔ اس کو بھی یہ بات بڑی پسند آئی اور ساروں کو بھی یہ بات بہت پسند آئی کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے، صرف ایک کلمے ہی کی طرف تو بلایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا دین اور نظام قائم کرنے کے لیے، جس کے اندر سر سے پاؤں تک خیر ہی خیر تھی، اور تو اس کے اندر کچھ نہیں تھا، نہ وہ ان کو مارتے پیٹتے تھے، نہ ان کو برا بھلا کہتے تھے، بلکہ ان کا خیال ان کے یتیموں کا، ان کی بیواؤں کا، ان کے معاشرے کے ہر فرد کا خیال رکھتے تھے، اور جو ہے وہ صادق اور امین تھے، اور ان کی سیرت ان کے سامنے تھی، کردار ان کے سامنے تھا، لیکن صرف اس بنا پہ کہ ان کے اپنے مفادات پہ زد پڑی تھی۔ پیارے سسم کی تو اس نبوت ملنے سے پہلے کی بھی زندگی سارے معاشرے کے لیے خیر خواہی تھی، اور وہ پہلے سارے بڑی عزت اور احترام اور یہ سارا کچھ بھی کرتے تھے، محبت سب کچھ کرتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ اپنے جو اس کے اوپر جب ان کے مفادات پہ زد پڑی، اپنی سرداریوں پہ زد پڑی، تو پھر اس قدر زیادہ دشمنی پہ اتر آئے کہ نعوذ باللہ پیاری سسم کو جو ہے وہ قتل کرنے کا ان کو جو ہے انہوں نے پورا پلان کر لیا، منصوبہ بنا لیا، اور یہ نہیں کہ صرف بنا لیا، اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد بھی کیا۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ آگے کل پڑھیں گے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی ہجرت کا سارا آگے کے جب انہوں نے گھراؤ کر لیا کفار نے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا جو ہے وہ ان کو اجازت دے دی، اور پھر یہ سارے واقعات جو آگے ہیں پیارے سسم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے، یہ اور یہ تیسرا مرحلہ ہمارا
مدنی زندگی کا یہاں پہ جو ہے وہ مکی زندگی کا جو ہے وہ یہاں مکمل ہو جائے گا، جو 3 مراحل ہم نے کیے تھے، اور آگے پھر مدنی زندگی۔ تو یہ کل والی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ سیرت کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں کو اس نور سے منور کرنے کی اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔